متی کی انجیل میں اس کے تعارف کو دیکھیں گے کہ متی کی انجیل خداوند یسوع مسیح کو کیا پیش کرتی ہے۔ یہاں پر ہم متی کی انجیل کو پڑھتے ہیں جب، تو متی کی انجیل میں خداوند یسوع المسیح کو بطور عظیم استاد اور معلم کے طور پر پیش کیا گیا ہے، جس میں خداوند یسوع مسیح خداوند کی شریعت کو، اس کی تفسیر اور اس کی تشریح کرتے ہوئے، تعلیم دیتے ہوئے ملتے ہیں۔ اور جب ہم متی کی انجیل کے پہلے ابواب کو دیکھتے ہیں تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع المسیح کے ابواء و اجداد کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یسوع مسیح کون سی نسل سے، کون سے گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں۔ اگر ہم پہلے باب کو پہلی آیت سے 17ویں آیت تک پڑھتے ہیں تو یہاں پر خداوند یسوع مسیح کے نسب نامے لکھے ہوئے ہیں کہ یسوع مسیح ابن ابراہیم، ابن داؤد ابن ابراہیم کا نسب نامہ۔ اور جب ہم اسی باب کے 18ویں آیت سے باب کے آخر تک پڑھتے ہیں تو اس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یسوع مسیح کی پیدائش کس طرح ہوئی ہے۔ وہ ایک کنواری سے پیدا ہوا اور اس کا باپ خدا ہے۔ دنیاوی طور پر تو یوسف اس کا باپ ہے، لیکن روحانی طور پر وہ خدا سے یعنی روح القدس سے پیدا ہوا۔ اور دوسرے باب کے شروع میں جب ہم دیکھتے ہیں یہاں پر ہمیں ہیرودیس بادشاہ نظر آتا ہے جو کہ خداوند یسوع مسیح کو قتل کرنے کو ہے، کیونکہ مجوسی ہیرودیس بادشاہ کے پاس جب آئے تو انہوں نے کہا ایک بادشاہ جو پیدا ہوا ہے ہمیں بتا کہ وہ کہاں ہے۔ تو ہیرودیس بادشاہ کو پتا چلا کہ یہ میری بادشاہت کو چھین لے گا، شاید اس کے دل میں یہ غرور، یہ گمانڈ آیا، تو اس نے 2 سال کے بچوں کو قتل کروانا شروع کر دیا۔ اور آگے ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے اپنے بیٹے یسوع مسیح کی کس طرح حفاظت کی ہے۔ ان مجوسیوں کو خواب میں دکھائی دے کر کہا کہ تم دوسری راہ سے روانہ ہو جاؤ، اور یوسف کو خواب میں دکھائی دے کر کہا کہ تو بچے اور اس کی ماں کو لے کر مصر میں چلے جا۔ اور جب ہم دوسرے باب کی 19ویں آیت میں دیکھتے ہیں تو خداوند ان کو واپس آنے کے لیے بھی کہتا ہے، اور کہتا ہے کہ اب ہیرودیس بادشاہ جو ہے وہ مر گیا ہے اور ارکلاؤس اس کا بیٹا جو ہے وہ بادشاہت کرتا ہے، تو وہاں سے واپس آ جا، اب اس کی جان کو کوئی خطرہ نہیں۔ تو تیسرے باب میں ہم دیکھتے ہیں یوحنا بپتسمہ دینے والے کی منادی، وہ توبہ کے بارے میں منادی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اسی باب میں جب ہم 13ویں آیت سے 17ویں آیت تک پڑھتے ہیں تو خداوند یسوع المسیح بھی بپتسمہ لیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہاں پر خداوند یسوع مسیح نے جب بپتسمہ لیا تو اس پر خدا کا روح نازل ہوا، آسمان کھل گیا، اور آسمان سے کیا آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ اور اگلے چوتھے ابواب میں ہم دیکھتے ہیں جب خداوند یسوع مسیح بپتسمہ لے لیتے ہیں، اس کہانت کے کام کو کرنے کے لیے خود کو تیار کرتے ہیں، تو 40 دن اور 40 رات کا فاقہ کرتے ہیں، فاقہ کشی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور اسی میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب خداوند یسوع مسیح کو بھوک لگی تو ابلیس اسے آزمانے کے لیے آیا۔ جب ابلیس آزمانے کے لیے آیا تو ابلیس کو خداوند یسوع مسیح نے شکست دی۔ تو اور آگے جب ہم اسی باب کو دیکھتے ہیں تو یہاں پر خداوند یسوع مسیح جب ابلیس سے جیت جاتے ہیں، فتح یاب ہو جاتے ہیں، تو پھر اس کے بعد خداوند یسوع مسیح خدمت کے کام کو شروع کرتے ہیں۔ جب خدمت کے کام کو شروع کرتے ہیں تو وہ گلیل سے کفر نحوم میں
اور نفتالی کے علاقہ میں خدمت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور اسی میں ہم دیکھتے ہیں، اسی ابواب میں خداوند یسوع مسیح اپنے ہم والیوں کو بھی چنتے ہیں، اپنے شاگردوں کو بھی چنتے ہیں۔ اور باب کے آخر میں ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح جب اپنے ہم والیوں کو چنتے ہیں، اپنے ہم والیوں کو نام بنام بلاتے ہیں، تو اس کے بعد تعلیم دینا شروع کرتے ہیں۔ جب خداوند یسوع مسیح تعلیم دینا شروع کرتے ہیں تو اس کے دوران بہت سارے بیمار خداوند یسوع مسیح کے پاس آتے ہیں، بہت سارے لنگڑے خداوند یسوع مسیح کے پاس آتے ہیں۔ خداوند بیماروں کو شفا دیتا ہے، خداوند لنگڑوں کو چلاتا ہے، اور خداوند مفلوجوں کے پاس بھی ان کو بھی شفا دیتا ہے، ان کے پاس بھی آتا ہے۔ اور اسی طرح بڑی بھیڑ خداوند یسوع مسیح کے پیچھے چلتی ہوئی شفائیں حاصل کرتی ہوئی چلی جاتی ہیں۔ اور جب ہم 5ویں باب کو دیکھتے ہیں تو اس میں خداوند یسوع مسیح تعلیم دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ 5ویں باب سے 7ویں باب کے آخر تک کے پیغام کو پہاڑی باز کہا گیا ہے، اور اس میں خداوند یسوع مسیح پہلی آیت سے 12ویں آیت کے آخر تک خداوند یسوع مسیح تسلی، تشفی اور خداوند یسوع مسیح تسلی کے پیغام کو سناتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تیسری آیت میں لکھا ہے کہ مبارک ہیں وہ جو دل کے غریب ہیں، کیونکہ آسمان کی بادشاہی انہی کی ہے۔ یہاں پر خداوند یسوع مسیح تعلیم دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور 13ویں آیت سے 16ویں آیت تک خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ اس دنیا کے لوگوں کو ایک نمک سے تشبیہ دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ تم زمین کا نمک ہو، اور 17ویں آیت سے 20ویں آیت تک ہم جب پڑھتے ہیں تو یہاں پر خداوند یسوع مسیح توریت کے بارے میں، اس شریعت کی کتاب کے بارے میں تعلیم دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور 21ویں اور 22ویں آیت میں بھی خداوند یسوع مسیح اسی سلسلہ کو لے کر چلتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ تم سن چکے ہو کہ اگلوں سے کہا گیا تھا کہ خون نہ کرنا۔ یہاں پر خداوند یسوع مسیح شریعت کے ان احکامات کو سکھاتے ہوئے نظر آتے ہیں،